ہماری اپنی کھیتی بڑی پیاری تیار ہو جائے گی۔ بچہ قوم کا مستقبل ہوتا ہے۔ یہ جو بچے گلیوں میں، چوکوں اور چوراہوں میں ہمیں کھڑے نظر آتے ہیں، یہ آج کے بچے ہیں۔ کل کو یہی لوگ ڈاکٹر ہوں گے، انجینئر ہوں گے، لیکچرار ہوں گے، علماء، فقہا، انہی سے پیدا ہوں گے۔ یہ بچے جو آج ماؤں کی گود میں کھیلتے ہیں، کل یہی بچے قوم کی قیادت کریں گے، ملت کی نگہبانی کریں گے۔ جس قدر زیادہ اچھی عادات اور جس قدر زیادہ اچھے افکار اور نظریات اور جس قدر زیادہ اچھی سوچ ہم ان بچوں کو دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، آنے والا معاشرہ بھی اتنا ہی اچھا ہوگا۔ ایک لفظ لوگ بولتے ہیں اکثر، کہتے ہیں آج حالات اس طرح کے ہیں، کل پتہ نہیں کس طرح کے ہوں گے۔ تو میرے بھائی، یہ جو حالات کل کے ہوں گے ان کے لیے تو پودے ہمارے دامن میں موجود ہیں، وہ پنیری تو ہم تیار کر رہے ہیں۔ تو وہ جو کل حالات ہونے ہیں وہ تو آج ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم اس کو صحیح کر سکتے ہیں۔ آج اگر اولاد پر، بچوں پر، بھتیجوں پر، بانجوں پر محنت ہو جائے، جدوجہد ہو جائے، آج اگر یہ خوبصورت پنیری اچھے طریقے سے تیار ہو جائے تو پھر ہمیں یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ کل ہمارا خطرناک ہے، پھر ہم انشاءاللہ یہ کہیں گے کہ آنے والا کل ہمارا بڑا روشن اور تابناک ہے، اور آنے والے کل میں ہمیں بہت سارے ثمرات ملنے والے ہیں، فوائد ملنے والے ہیں۔ جو لوگ بچوں کی تربیت کر رہے ہیں وہ بھی ذرا توجہ کریں، اور جن پر یہ وقت آنے والا ہے وہ بھی ذرا خیال کریں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کا ایک فرمان ہے جو اس سارے موضوع کی جان ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، وہ مومن ہے، مسلمان ہے، فطرت پر پیدا ہوا ہے۔ یولد علی الفطرہ، فطرت اسلام ہے، وہ فطرت پر پیدا ہوا ہے۔ وہ جب پیدا ہوا تھا تو مسلمان تھا، مومن تھا، موحد تھا، سارا کچھ تھا۔ اب اس کے والدین جن کے ہاں اس نے پرورش پائی، حضور فرماتے ہیں اگر وہ یہودی ہوں تو بچہ یہودی ہو جاتا ہے، اگر وہ عیسائی ہوں تو بچہ، اس کی آپ مزید شرح کر لیں، اگر وہ ماں باپ نمازی ہوں تو بچہ، اگر ماں باپ قرآن شریف کی تلاوت کرنے والے ہوں تو بچہ قرآن پاک کا قاری بن جاتا ہے، اگر ماں باپ کی زبان پر درود پاک ہو، نعت مصطفیٰ تو بچے کی زبان پر بھی جاری ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے بناتے ہیں، وہ جو بھی بنتا ہے۔ تو بھائی اگر کل کا معاشرہ ہمیں خطرناک نظر آ رہا ہے، آنے والے کل میں ہمیں آزمائش، تکلیف اور برائی زیادہ نظر آ رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس نسل کو وہ خیر نہیں دے رہے جو ہمیں دینی چاہیے۔ آج جو پنیری ہم تیار کر رہے ہیں، لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے ہم اس کو شجرے سایہ دار نہیں بنا رہے، نفع بخش وجود ہم تیار نہیں کر پا رہے، اس لیے شاید مستقبل میں یہ نقصان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اپنے بال بچوں کو بھی بچاؤ، محنت کرو، ان کو بھی بچاؤ دوزخ کی آگ سے۔ تو یاد رکھیے گا اور سمجھیے گا اس بات کو، خاص غور فرمائیے گا کہ بچہ قوم کا مستقبل ہوتا ہے۔ ہم یہ، اور ایک اور بات بھی بڑی ذہن میں رہے، ذہن نشین رہے، یہ جو بات ہے یہ صرف اپنے بچے کے لیے نہیں، یہ ملت کے سارے بچوں کے لیے ہے۔ یہ بات ملت کے، بولیے یہ بات ملت کے، میری طرف توجہ فرمائیے، بات ملت کے، یہ سارے بچوں کے لیے۔ اس لیے کہ ایک بچہ اگر نیک ہو جاتا ہے اور چوک میں کھڑا دوسرا ڈاکو بن جاتا ہے تو پھر بھی قوم کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر ایک بچہ نمازی بن جاتا ہے لیکن دوسری جانب ایک کھڑا بچہ وہ بہت بڑا سفاک، جابر اور قاتل بن جاتا ہے تو پھر بتلائیے کیا فائدہ ہوا؟ جب ساری ملت کے بچے، ساری قوم کے بچے اچھے طریقے سے، اچھے مستقبل، اچھی سوچ، اچھے افکار کے مالک ہوں گے، پھر اس کا ملت کو فائدہ ہوگا۔ میرے رسول پاک
سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے پہلے تو اس بات پر زور دیتے تھے کہ بچوں کے لیے ان ماؤں کا انتخاب کرو جو دیندار ہوں. حضور حکم دیتے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگ دولت دیکھ کے شادی کرتے ہیں، دولت سرکش بنا دیتی ہے. لوگ حسن دیکھ کے شادی کرتے ہیں، حسن متکبر بنا دیتا ہے. تو یا رسول اللہ ہم عورت سے کیا دیکھ کے شادی کریں؟ فرمایا اس کا دین دیکھ کے شادی کرو، اس کا دین دیکھ کے اس کے ساتھ نکاح کرو تاکہ تمہارے بچوں کو دیندار بنائے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو نسل تیار کرنے والوں پر ہی توجہ دینے کا حکم دیا کہ تم دیکھ کر بتاؤ، دیکھ کر کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے ہاں تمہارا نکاح ہونے جا رہا ہے. پھر جب بچہ پیدا ہو تو میرے نبی پاک نے فرمایا اس کا حسین نام رکھو، اس کا عقیقہ کرو. فرمایا اس کی زبان پر جو پہلا کلمہ جاری ہو وہ اللہ کا نام ہونا چاہیے. پہلا کلمہ جو جاری ہو وہ اللہ کا نام ہونا چاہیے. جب وہ سمجھدار ہو، وہ شعور رکھنے لگے تو اسے قرآن پاک کی تعلیم دو. نبی پاک نے فرمایا 7 سال کا ہو جائے تو مسجد میں لے کر جاؤ. کیا کرو؟ فجر کے وقت اسے جگا کے بھیج دو، خود سوئے رہو. جا تو قرآن شریف پڑھا، جاؤ مسجد میں. وہاں مسجد میں نماز ختم ہوئی تو سارے نمازی امام صاحب کے پیچھے پڑ گئے، کہنے لگے ان بچوں کو منع کیوں نہیں کرتے، اتنا شور کرتے ہیں. اب وہ قاری صاحب بیچارے 8,000 کے نوکری کرنے والے، وہ اگر منع کر دے تو بچے کی اماں آ جائے گی، مولوی تو ٹھیکیدار ہے مسجد دا، میرے منڈے نو مارے آئی. بچہ بھیج دیا، اس کو 7 سال کا ہوا تو بھیج دیا، گئے نہیں. حضور نے فرمایا 7 سال کا ہو تو مسجد میں بچے کو ساتھ لے کے جاؤ، بھیجو نہیں. 7 سال کا ہو تو مسجد کا رستہ انگلی پکڑ کے دکھاؤ، مصلی پہ کھڑا ہونا سکھاؤ، اسے آداب نماز سے آگاہ کرو، خود آگاہ کرو. کتنی دیر پریکٹس کراؤ؟ فرمایا 3 سال اسے ساتھ لے کے جاؤ. جب 10 سال کا ہو کا نماز نہ پڑھے تو پھر اسے مارو، پھر بچے کو سزا دو، پھر اسے اب تو خیر سکولوں پہ لکھ دیا گیا ہے مار نہیں، جی مار نہیں پیار. اب تو مار نہیں پیار. بھائی الایمان بین الخوف والرجاء، اللہ بھی فرماتا ہے کہ پیار بھی ہونا چاہیے اور خوف بھی ہونا چاہیے. حکم دیا. امام غزالی ایمان کی تعریف بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء. آپ فرماتے ہیں اللہ کی رضا یہ ہے کہ بندے میری رحمت کی امید بھی رکھیں اور میرا خوف بھی رکھیں. ڈر بھی ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ڈنڈا بھی لٹکنا چاہیے. یہ بھی حق ہے بچوں کا کہ ماں باپ انہیں ڈانٹیں بھی، اچھی بری بات سے انہیں منع بھی کریں، ممکن حد تک انہیں سزا بھی دیں. یہ حق ہے اولاد کا. جو بالکل نرم ہو گیا، بچے جو مرضی کرتے پھریں، اس نے بھی زیادتی کی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کی تربیت تو نے دینی ہے اپنے بچے کو. 3 سال مسجد لے کر کے جا، اور پھر جب تیرا بچہ سمجھدار ہو جائے پھر اسے دین کی تعلیم کی طرف مبذول کرا، اسے دین کی دنیا کی تعلیم سکھا. ایک ہوتی ہے دین کی تعلیم، ایک ہوتی ہے دنیا کی تعلیم. یہ جو دنیا کی تعلیم ہم لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو بے دینی کی تعلیم ہے. دنیا کی جو تعلیم ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو روزمرہ کے معاملات ہیں، ضروریات ہیں، حساب ہے، وہ آ جائے. اب ہمارے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ علم میراث پڑھنے کے لیے تمہیں ریاضی سیکھنا چاہیے. جب تم کسی کا انتقال ہو جائے گا، وراثت کے مسئلے تلاش کرو گے کتابوں سے، تو تمہیں ضرب تقسیم کرنا آئے گی تو تم نکالو گے نا کہ ایک شخص انتقال کر گیا تو اس کی بیوی کا کتنا حصہ ہے، تو اس کے بیٹی کا کتنا حصہ ہے، تو بیٹے کا کتنا حصہ ہے، تو ماں باپ کا کتنا حصہ ہے. تو یہ علوم دنیاوی نہیں بنتے، پھر یہ دینی ہو جاتے. اور جو انسان جس کے حلال کے لیے کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے اسے تو اللہ عین عبادت قرار دیتا ہے. وہ تو عین عبادت مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے. جب بدر کا موقع آیا نا تو کچھ لوگ قیدی ہو کے آئے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وہ قیدی رہے. یہ وہ دور تھا جب اسلام پر بظاہر غربت تھی، بڑے سرمایے کی ضرورت تھی. 72 آدمی قیدی بن کے آئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو فدیہ لگا دیتے، اتنے پیسے دے دو آزاد ہو جاؤ. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں سے پوچھا تم میں سے حساب کتاب کرنا کون جانتا ہے؟ تم میں سے ریاضی کا علم کون جانتا ہے؟ حروف کو لکھنا سکھانا کس کس کو آتا ہے؟ کون جانتا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے کہا ہم جانتے ہیں. فرمایا تم میں سے جو کوئی ہمارے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے گا ہم اسے آزاد کر دیں گے.
اب مجھے بتلائیے وہ جو قیدی ہو کے کفار آئے تھے انہوں نے کتاب و سنت کی تعلیم تو نہیں نہ دینی تھی؟ وہ جو ان سے تعلیم دلوائی جا رہی ہے وہ یہی تعلیم ہے جس کو آج لوگ دنیاوی تعلیم کا نام دیتے ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا انگریزی پڑھنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا اگر تو اس نیت سے پڑھے گا کہ میں کافر کی بولی سیکھ کے اسے دین کی تبلیغ کروں گا تو اللہ تجھے انگریزی پڑھنے پہ بھی ثواب عطا فرمائے گا، اللہ اس پر بھی تجھے اجر عطا فرمائے گا۔ یہ دین بڑا وسیع ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو سمو دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچوں کی دیکھیں نا، فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، ضروری ہے، بنیادی حق قرار دیا قوم کا کہ بچے تعلیم حاصل کریں۔ اور چھوٹی عمر کے بچوں سے تو کام لینا شریعت میں منع ہے، موطا امام مالک میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے بچوں کو کام پہ نہ لگاؤ، اگر یہ کام نہیں کریں گے تو پھر چوری کریں گے۔ چھوٹا بچہ اگر کام نہیں کر پائے گا تو کیا کرے گا؟ بولیے، چھوٹے بچوں کو کام پر۔ اور ہمارے فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ نابالغ بچے سے آپ مزدوری نہیں کرا سکتے، نابالغ سے مزدوری جہاد پہ نہیں جا سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے موقع پر میں حاضر خدمت ہوا، حضور مجھے لے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیری عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا 13-14 سال۔ فرمایا تیری عمر نہیں ابھی جانے کی۔ ایک شخص کی حاجت تھی بدر کے موقع پر، فرمایا تو نہیں جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں جب احد کا موقع آیا، احد کا جب وقت آیا تو میں پھر حاضر خدمت ہوا۔ دیکھیں بچوں کے بارے میں دین، یہاں دن منایا جاتا ہے، بچوں کا ایک دن منایا جاتا ہے، بچے مزدوری نہ کریں۔ حکومتیں روز آتی ہیں، کہتی ہیں جو چھوٹا بچہ کوئی کام لگا رہا ہے ہم اسے پوچھ لیں گے، مقدمہ ہوگا، وہ جو پٹھے کا مالک ہے اس پہ بھی کیس ہوگا، ہوٹل کے مالک پہ کہاں کیس ہوتے ہیں؟ کون پوچھتا ہے؟ اور کون بچوں کو تعلیم دیتا ہے؟ تعلیم مہنگی اتنی زیادہ ہے، غریب آدمی کا ہاتھ ہی نہیں پہنچتا اس تعلیم تک، تو بچے کو حاصل کیسے کرائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، فرمایا چھوٹے بچوں کو کام پہ نہ لگاؤ، ان کا تعلیم حاصل کرنے کا وقت ہے۔ بڑی مشکل میں ہیں وہ بچے، بڑی مشکل میں۔ ایک سکول کا افتتاح تھا، ہمارے ایک وزیر صاحب ہیں، وزیر مملکت، وہ بھی تشریف فرما تھے، مجھے بھی حاضری کا موقع مل گیا۔ ایک اچھے سکول کا افتتاح تھا، قیمتی سکول کا، تو اس میں جتنے بھی لوگ آ رہے تھے وہ سارے یہی باتیں کر رہے تھے کہ ہمیں ٹیلنٹ دو تو ہم جناب یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تمہیں بڑے بڑے انجینئر بنا کے دیں گے، بڑے بڑے ڈاکٹر بنا کے دیں گے۔ تو میں نے ساتھ بیٹھے نشست پہ شخص سے پوچھ لیا، میں نے کہا صاحب فیس کتنی ہے؟ وہ جو آپ کو بچہ دینا ہے تو اس کی کتنی فیس ہے؟ کہنے لگے کوئی زیادہ نہیں، جو بچہ داخل کریں گے صرف 5500 روپیہ لیں گے اس کا۔ تو میں نے کہا بھائی 5500 روپیہ تو تمہاری فیس ہے داخلے کی، اور اس کے بعد تم کیا کرو گے؟ کتابیں بھی تمہیں نے دینی ہے، وردی بھی تمہیں نے دینی ہے، اور پھر ایک پیپر فنڈ ہے، اس کے بعد ایک چھٹیوں کا فنڈ ہے، اس کے بعد ایک کلر ڈے ہے، اس کے بعد خدا جانے کون کون سا ڈے ہے، اللہ جانے کیا کیا اس میں سے نکلے گا۔ تو میں نے کہا یہ جو تم ٹیلنٹ مانگ رہے ہو ذرا بتانا انہی صاحب سے۔ وہ سکول کے پرنسپل تھے، میں نے کہا میاں تم بھی 5500 روپیہ دے کے داخلے میں پڑے ہو؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا چلو میری باری آتی ہے تو بتاتا ہوں۔ مجھے موقع ملا تو میں نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہا، میں نے کہا جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے مجھے کوئی بتائے نا کہ کون 10,000 والے سکول میں پڑھا ہوا ہے؟ یہ جتنا ٹیلنٹ آج دنیا کو ملا ہے یہ کوئی 10,000 والے سکول میں نہیں پڑھے، یہ سارے پھٹی لے کے سکول جایا کرتے تھے۔ یہ سارے وہ تکیہ جو پرانا ہو جاتا تھا اس کا جو چھاڑ ہوتا تھا اسی کے اندر کتابیں ڈال کے سارے جاتے تھے، وہی تھیلا ہوتا تھا، وہی گاچی، یہ کھایا بھی کرتے تھے، لکھا بھی کرتے تھے۔ آج بیٹھ کر وہ شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ اب لوگوں کو خیال ہی نہیں رہا کہ پیچھے کس طرح کے ہم حالات دیکھ کے آئے۔ میں نے کہا تم سب غریب ماؤں کی گود میں پلے اور تم ٹاٹ اور پھٹی پہ بیٹھ کے تم نے پڑھا، اور آج جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دے دی ہے تو تم کہتے ہو ہم تعلیم بیچیں گے۔ تعلیم کو بیچنا چھوڑ دو، تعلیم صرف امیر کے بیٹے کا حق نہیں، تعلیم صرف بیوروکریٹ کے بیٹے کا حق نہیں۔ وہ جو بس کے پیچھے گرمیوں کے موسم میں ایک کولر ٹھنڈے پانی کا لے کے بھاگ رہا ہے اور ہاتھ کے اندر اس نے پیتل کا گلاس پکڑا ہوا ہے اور بس کے ساتھ کھڑا ہے اور کہتا ہے صاحب جی ایک گلاس پانی کا لے لو، میں نے اپنی اماں کی دعائی لے کے جانی ہے، اور صاحب نے پانی کا گلاس لیا ہے، پھر بچے سے پی لیا ہے،
اور پھر صاحب اس کو کہتے اوے تو نے دھویا ہی نہیں، انہیں گلاس ہی نہیں دھویا، تجھے نہیں پیسے ملیں گے، چل دوڑ جا۔ بڑا ٹائر ہوتا ہے بس کا، اس بچے کا قد ٹائر سے چھوٹا ہے پر بس کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا ہے، کہتا ہے نہیں مہربانی کریں وہ مجھے 1 روپیہ دے دے پانی کا، یہ بھی ٹیلنٹ ہے، یہ بھی ٹیلنٹ ہے، تجھے کیا پتا، اسے لا کے بٹھا تو صحیح، اسے لا کے بٹھا تو صحیح۔ ہو سکتا ہے کہ اے سی والے کمرے میں بیٹھا ہوا بچہ اتنا ذہین نہ ہو جتنا بس کے پیچھے بھاگنے والے کو اللہ نے حافظہ عطا فرمایا ہو، اسے بھی تو لانا، اس کا بھی تو تعلیم حق ہے نا۔ جائیں ذرا آج ہوٹل وزٹ کریں، اپنے علاقے کے ہوٹل وزٹ کر کے دیکھیں کتنے بچے برتن مانج رہے ہیں، کتنے بچے ہیں جو وہاں جا کر کے صفائیاں کر رہے ہیں، کتنے بچے ہیں جو تکلیف میں وقت گزار رہے ہیں۔ آپ تو کسی بھائی دہی بھلے والی ریڑھی پہ بریک لگائیں تو بچہ دوڑا آتا ہے اور دوسرا بھی دوڑا آتا ہے، 2 ریڑیاں اکٹھی ہیں تو ایک دوڑ کے آیا، اس نے کہا صاحب مجھ سے دہی بھلے لے لو، دوسرے نے کہا مجھ سے لے لو۔ وہ میرے ساتھ جو صاحب تھے انہوں نے ایک کو آرڈر دے دیا، میں نگاہ اٹھا کے دیکھتا رہا، وہ جس کو آرڈر نہیں ملا تھا وہ مایوس ہو کے گیا، اور جب جا کے اس نے ریڑھی والے سے کہا نا کہ اس کو آرڈر مل گیا تو اس نے ایک ماری اس کے گردن پہ، تجھے طریقہ ہی نہیں، تجھے خیال ہی نہیں۔ میں گاڑی سے اتر کر کے گیا اور میں نے کہا کتنے کی پلیٹ ہے؟ 50-60 کی۔ یار تو 300-400 روپیہ لے، تو نے سوچا ہی نہیں یہ کسی ماں کا بیٹا ہے، تو نے خیال ہی نہیں کیا یہ کسی باپ کا جگر پارا ہے، تو نے خیال ہی نہیں کیا کہ پتہ نہیں بہنوں کے لیے روٹی کمانے آیا اس کا کوئی۔ اور یہاں میں نے دیکھا ہے بڑے مالدار لوگ جاتے ہیں ہوٹلوں میں کھانا کھانے، اور وہ ویٹر آیا بیچارہ، اس نے پلیٹ کو صاف کیا ہے اور صاف کر کے آگے رکھا ہے، کھانا کھایا، اوہو یہاں تو گرد لگی، بلاؤ ذرا اپنے مینیجر کو۔ ہاتھ باندھ دیے ویٹر نے، اس نے کہا صاحب مہربانی فرمائیں میری شکایت نہ کرنا، پیسے بھی کٹیں گے، ہو سکتا ہے جواب بھی ہو جائے، تجھے اس دکھ کا پتہ ہی نہیں، تجھے غریبی کی اس تکلیف کا پتہ ہی نہیں، سب روگاں دا روگ محمد، اے جس دا نام غریبی، کانڈ ولا کے لنگ جاندے نہیں دوست یار قریبی۔ اور میرے نبی پاک نے فرمایا یہ بھوک اور غربت آدمی کو کفر تک لے جاتی، تجھے شدت کا کیا پتہ ہو۔ بچے قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، لیکن جب مستقبل برتن مانجنے لگے، بسوں کے پیچھے بھاگنے لگے، جب مستقبل بیچارہ تڑپنے لگے، گلیوں میں سسکنے لگے، پھر انہی میں سے ڈاکو پیدا ہوتے ہیں، انہی میں سے پھر جابر اور قاتل پیدا ہوتے ہیں۔ وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ محنت کی کمائی سے تو پیٹ نہیں بھرا، پھر وہ بندوق اٹھاتے ہیں، پھر وہ بندوق اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اب میں چھینوں گا، اب میں چھین کے کھاؤں گا۔ کاش نظام تعلیم یکساں ہو، کاش امیر غریب کی فیس ایک جیسی ہو، کاش سکولوں کا تعین ایک جیسا ہو، کاش لوگ اس بات کو سمجھنے لگے کہ تلوار اس ہاتھ سے چھوٹتی ہے جس ہاتھ میں قلم آ جاتا ہے، بندوق اس ہاتھ سے نکلتی ہے جس ہاتھ کے اندر قلم آتا ہے۔ جب تو کاغذ قلم اور دوا دے دے گا پھر سمجھ لے کہ دہشت گردی ختم ہو گئی، بدامنی ختم ہو گئی۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی ضرورت قرار دیا تعلیم کو، بنیادی ضرورت قرار دیا، اور اصحاب صفا کا مدرسہ نبی پاک نے بنایا تو کمال کر دی میرے مصطفیٰ نے۔ فرمایا اگر اس مدرسے میں حبش کے رہنے والے بلال بیٹھ کے تعلیم حاصل کریں گے تو اسی مدرسے میں فاروق اعظم جیسے سردار کا بیٹا بھی بیٹھ کے پڑھے گا۔ ایک ہی مدرسے میں یکساں نظام تعلیم، وہیں بیٹھ کر حضرت بلال بھی پڑھتے تھے، سلمان بھی پڑھتے تھے، اور وہیں بیٹھ کر حضرت عبداللہ ابن عمر بھی پڑھا کرتے، وہیں بیٹھ کر عبداللہ ابن زبیر بھی پڑھا کرتے، اسی جگہ پر بیٹھ کر اہل قریش کے سرداروں کے بچے بھی پڑھتے تھے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا میں نے وہ یونیورسٹی بنائی ہے جس میں امیر غریب کٹھے بیٹھتے ہیں، اور جب کٹھے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ بھائی بھائی بھی بن کے رہیں گے، پھر بھائی بھائی بھی۔ بچے قوم کا مستقبل ہیں، لیکن جب قوم ان سے پیار ہی نہ کرے، قوم کی آنکھوں میں، اور بچہ وہ نہیں ہوتا جو صرف اپنا ہوتا ہے۔ ایک صاحب کئی دفعہ مجھے دعا کے لیے کہا بچہ کوئی نہیں، بچہ کوئی نہیں، تو میں نے کہا یار آپ بھی کہہ دیتے ہیں، میں کوئی اتنا مقبول ہی تو ہے نہیں، بڑا گناہگار سا آدمی ہوں، دعا کرا دیتا ہوں، آپ بھی بار بار کہتے ہیں میں انشاءاللہ کرتا رہوں گا، ویسے آپ کے خاندان میں کسی کے بچے نہیں؟ کہنے لگا نہیں ہم 6 بہن بھائی ہیں، باقی سب کے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی کسی اور کے بچے کو بچہ سمجھ لے، بچے تو سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں، بچے تو پلٹ کے دیکھ تو صحیح۔ یہ جو مزاج ہے نا، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ لوگ ایک دو بات کر دوں، خاص کر کے میری ماؤں بہنوں سے گزارش ہے، بگڑ نہ جائیں جو بات کرنے لگا ہوں۔
یہ جو تفریق ہے نا، میرا بچہ اور میرے دیور کا بچہ، میرا بچہ اور میرے جیٹھ کا بچہ، اور یہ ایک دادے کی اولاد ہے، یہ ہمیشہ ایک ہی رہیں گے، یہ ایک ہی رہیں گے. یہ تفریق، یہ جو ہم فرق ڈالتے ہیں نا، وہ میں کئی دفعہ کہتا ہوں چاچو جو ہوتا ہے نا، وہ بیچارہ چڑھے ہوئے سورج سے بھی زیادہ خوبصورت ہو تو چاچو چاند نہیں ہو سکتا. چاند کس نے ہونا ہے؟ چاہے جتنا مرضی بلیک اینڈ وائٹ ہو، اس نے ہی چاند ہونا ہے، جو مرضی ہو جائے. یہ تفریق جو پیدا کی جاتی ہے، یہ نقصان کا باعث، یہ غلط ہے. بچے سب کے برابر ہوتے، بچے ایک جیسے ہوتے. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع. باپ بھی یہ ڈیوٹی کرتا ہے، وہ بھی بس اپنے خاندان کی بات سناتا ہے، وہ بھی نہیں دیکھتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خالہ کو ماں کا درجہ دیا ہے، وہ بھی اس طرف توجہ نہیں کرتا. ہر دو جانب سے زیادتی ہوتی. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یکساں نظام تعلیم، پھر بچوں سے محبت فرمائی تو یکساں فرمائی. اور کس طرح کی فرمائی؟ قربان جائیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں تو محبوب کی ادائیں دیکھتا رہا ساری زندگی، میں ادائیں دیکھتا رہا. فرماتے ہیں مسجد نبی سے نکلے تو حضور ایک صحابی سے پوچھنے لگے بچے کہاں کھیل رہے ہیں، اور بچے کدھر کھیل رہے ہیں؟ تو کہا حضور وہ سامنے. کہتے نبی پاک نے کھجوریں ڈال لی جیب میں اور رسول پاک تشریف لے گئے اور وہاں جا کے حضور بیٹھ گئے. فرمایا دوڑ کے آؤ میرے سینے سے لگو، جو پہلے سینے سے لگے گا میں زیادہ کھجوریں دوں گا. دوڑ کے آؤ. بچہ دوڑا آیا، نہ جانے وہ حبشی کا ہے، نہ جانے وہ کس کا ہے، پتہ نہیں. کہتے مٹی سے بھرے ہوئے بچے دوڑے آئے، حضور کے سینے سے لگے، نبی پاک گر گئے. اور پھر حضور مسکرا کے فرماتے میں نے سینے سے لگنے کا کہا تھا، تو نے تو مجھے گرا ہی دیا ہے سینے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے بھائی نے چھوٹی سی چڑیا رکھی ہوئی تھی. حضرت انس کہتے ہیں میرے بھائی نے چھوٹی سی چڑیا رکھی تھی، بھائی میرا بڑا پیارا تھا، وہ چڑیا اس کی مر گئی. نبی پاک آتے اور آ کے اس سے اکثر پوچھتے ہو تیری چڑیا کا کیا بنا؟ کہتے ہیں وہ معصوم سا چہرہ، اپنا چہرہ پھلا کے بیٹھ جاتے. کہتے حضور کیا بتاؤں وہ تو مر گئی ہے. کہتے حضور پھر آتے 4-5 دن کے بعد اور کہتے وہ تیری چڑیا کا کیا بنا ہے؟ کہتے وہ پھر چہرہ پھلا کے بڑے غور سے دیکھتے. حضرت انس بن مالک فرماتے میں حضور میرے بھائی کی ادائیں دیکھتے رہتے، میں محمد مصطفیٰ کی ادائیں دیکھتا رہتا، میں رسول اللہ کی ادائیں دیکھتا رہتا. بچوں کے ساتھ دلچسپی، بچوں کے ساتھ پیار. لوگ حضور کے پاس بچے لے کے آتے. میں حدیث سیاستہ سے دکھاؤں گا کہ بچہ نبی پاک کے پاس لے کے آئے، غلام کا بچہ حضور نے گود میں اٹھایا تو بچے نے نبی پاک پر پیشاب کر دیا. بچے نے ابا جی کے کپڑوں پہ پیشاب کر دے تو ابا جی تھپڑ مار دیتے ہیں، بلکہ اماں کو کہتے ہیں اوہو کیا ہو گیا، باہر بھی جانا دفتر بھی بیٹھنا تھا، کیا بنے گا؟ بچے نے پیشاب کیا تو صحابہ کہتے ہیں حضور مسکرانے لگے اور مسکرا کے تو اس بچے کا منہ چوم لیا مصطفیٰ کریم نے، اور اس کے گھر والوں سے کہا تم اس کے کپڑے دو میں اپنے کپڑے بدل لیتا ہوں. بس میرے رسول پاک کا بچوں سے پیار، محبت اور یکساں محبت، یکساں. نبی پاک اپنے گود کے اندر 2 بچوں کو بٹھاتے، ایک کونے میں حضرت امام حسن ہوتے ایک سائیڈ پہ، اور دوسری سائیڈ پہ حضور کے غلام جناب زید کے بیٹے اسامہ بن زید ہوتے، اور دونوں کو بٹھایا بخاری مسلم میں، ایک طرف شہزادہ ایک طرف غلام زادہ. لفظ کو سمجھیے، ایک طرف شہزادہ ایک طرف غلام زادہ. حضور نے دونوں کو بٹھایا اور نبی پاک دعا کر رہے، کہتے ہیں اے اللہ ان دونوں سے محبت فرما کیونکہ میں بھی ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. غلام زادہ ساتھ بٹھایا ہے، بلکہ فتح مکہ کا موقع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیار ہے. اپنے غلام زادوں سے، غلاموں کی اولاد سے فتح مکہ کا موقع آیا تو صحابہ کہتے ہیں نبی پاک گھوڑے پر یا اونٹنی پر سوار تھے، اللہ کے رسول نے امام حسن اور حسین کو پشت پہ بٹھایا ہوا تھا.